بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آقا تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچے. آقا تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچے. میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچوں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں اپنی یاد کی روگ لگائے رکھنا. میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں. اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا. ذرے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا. بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا. تڑپ کر یوں دل مضطر کا مر جانا نہیں اچھا. مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر. مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر. تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا. میں دیکھنے کی حدوں کو توڑ آیا ہوں. میں دیکھنے کی حدوں کو توڑ آیا ہوں. نگاہ رسول کی جالی پہ چھوڑ آیا ہوں. ایک نعت لکھنے والے شاعر کہتے ہیں مجھے ہے مصطفیٰ کی نعت لکھنا. مجھے ہے مصطفیٰ کی نعت لکھنا. سنبھلنا اے میرے خامے سنبھلنا. خامہ پین. مجھے ہے مصطفیٰ کی نعت لکھنا. سنبھلنا اے میرے خامے سنبھلنا. دیار مصطفیٰ کی حاضری ہے. دیار مصطفیٰ کی حاضری ہے. دل مضطر ذرا سلیقے سے دھڑکنا. دیار مصطفیٰ کی حاضری ہے. دل مضطر ذرا سلیقے سے دھڑکنا. یہ بارش کام آئے گی تمہارے. یہ بارش کام آئے گی تمہارے. میری آنکھوں ذرا جم کے برسنا. یہ بارش کام آئے گی تمہارے. میری آنکھوں ذرا جم کے برسنا. محترم بزرگوں دوستو اور عزیز ہو عازمین بیت اللہ الحرام ضیوف الرحمن حجاج بیت اللہ الحرام. اس مبارک سفر میں ایک اور خوش قسمتی اور سعادت مندی حجاج کرام کو نصیب ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے من زار قبری فقد وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کی سفارش اس کو ملے. لیکن زائر مدینہ کو سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس تصور کے ساتھ کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میں کہاں جا رہا ہوں. اس تصور کے ساتھ یہ سوچے کہ اس سرزمین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کون سا مدینہ منورہ جا رہے ہو. کہنے والا کہتا ہے وہ مدینہ منورہ جو ایک مسلمان کے دل کا نور
اور اس کی آنکھوں کا سرور ہے۔ وہ مدینۃ المنورہ جس کو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا، وہ مدینہ منورہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ہجرت کے لیے منتخب فرمایا، وہ مدینۃ المنورہ جس کی مٹی میں بھی اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ سرکار کے قدم پڑنے سے پہلے اس جگہ کا نام یثرب تھا، وہاں بیماریاں تھی، مختلف قسم کے امراض تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک اور مستجاب دعاؤں کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس جگہ کو وہ مقام عطا فرمایا جہاں عام بیماریاں تھیں، اس مقام کو اللہ رب العزت نے اس کی خاک کو شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ مدینۃ المنورہ جہاں کی مٹی بھی شفا ہے۔ کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ جہاں طاعون اور پلیگ اور عام بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ جس میں دجال نہیں آ سکتا ہے۔ وہ مدینہ منورہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ قیامت کے قریب ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا۔ وہ مدینہ منورہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مسکن اور اپنے رہنے کی جگہ بنایا۔ وہ مدینہ منورہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا روضہ مبارکہ ہے۔ وہ مدینہ جس کے باشندگان اور رہنے والوں کو نبی کریم علیہ السلام کی دعا حاصل ہے، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، یا اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کی مغفرت فرما، ان کی نسلوں کی مغفرت کی نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ وہ مدینہ منورہ جہاں ایک پہاڑ ہے، جبل ھذا جبل جبل احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی پر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا تھوڑی دیر رک کر یہ سوچے کہ یہ بے جان پہاڑ ہے، بے جان ہونے کے باوجود یہ نبی کریم علیہ السلام کا سچا عاشق ہے، لیکن کیا میں سچا عاشق ہوں یا صرف زبان سے دعویٰ کرنے والا ہوں؟ وہ نبی کریم علیہ السلام جو امت کے خاطر تڑپتے رہے، پگھلتے رہے، گھلتے رہے، میں نے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، میں نے اپنے چہرے کو سرکار کے چہرے کے خلاف بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ دو ایران کے بے ایمان لوگ جن کی داڑھی نہیں تھی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں آئے، صحابہ کا پورا مجمع، مسلمانوں کا پورا مجمع بارش اور داڑھی والا، اس پورے مجمع میں دو ایسے شخص آئے، نبی کریم علیہ السلام نے فیس ٹو فیس نہیں فرمایا، چہرہ فوراً گھما لیا۔ زائر مدینہ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے اپنی حیات طیبہ میں بے داڑھی والے شخص سے چہرہ پھیر لیا تو میں بغیر داڑھی کے سرکار کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اس لیے ایسے زائر مدینہ کو آج ہی یہ نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب میں اس چہرے کو سرکار کے چہرے کے جیسا بناؤں گا اور کہوں گا یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ افسوس مسلمان پر جو اپنی صورت بھی سرکار کی صورت کی طرح بنانے کے لیے تیار نہ ہو اور پھر عشق نبوی کے دعوے کرے، یہ دعویٰ یکسر جھوٹا ہے۔ کون سا مدینہ منورہ جہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء آباد ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ کون سا مدینہ؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، بڑے سے بڑا مفسر اس آیت کی تفسیر اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس نے مدینہ منورہ کی زیارت نہ کی ہو، عدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصوى کا ایریا نہ دیکھا ہو، وہ اس آیت کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے۔ کون سا مدینہ منورہ جس کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھنے کے ساتھ
زائر مدینہ کو چاہیے کہ کبھی تیز ہوا چل رہی ہو اور غبار اس کے منہ پر آ رہا ہو تو وہ رومال سے اس غبار کو نہ روکے، وہ مٹی کو آنے دے، اس لیے کہ شفا خود اڑ کر اس کے پاس آ رہی ہے۔ کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی دعا فرمائی اور اس کی محبت کے ڈبل کرنے کا ارشاد فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ دیکھیے، مانگنے والا اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، لیکن قبول کرنے والا جب قبول کرنے پر آتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا مانگا تھا؟ 2 دعائیں مانگی تھی کہ مجھے اپنے رسول کی موت عطا فرما اور شہادت نصیب فرما۔ لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوگی، شہادت کے لیے تو باہر جانا پڑے گا اور رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنی شایان شان اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے اور دشمن اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ حضرت عمر نے صرف اتنا مانگا تھا کہ تیرے رسول کے شہر کی موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر جنت البقیع بقیع الغرقد میں دفن ہو جاتے تو بھی یہ دعا قبول ہو جاتی، لیکن دینے والا اپنی شان کے مطابق جب دینے پر آتا ہے تو نبی کے قدموں میں حضرت عمر کو جگہ مل گئی۔ مانگا تھا صرف نبی کا شہر، لیکن اللہ نے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی۔ یہ دینے والے کی شان ہے۔ کون سا مدینہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ مکہ سے ڈبل برکت مدینہ کو عطا فرما۔ کون سا مدینہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس مدینہ کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ مدینہ کے ساتھ مکر اور فریب اور غداری مت کرو، اگر کوئی کرے گا تو وہ اس طرح گھل کر پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل کر پگھل جایا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے بارے میں بڑے فضائل ذکر فرمائے کہ مدینہ برے لوگوں کو ایسا نکال دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل اور کچیل کو دور کر دیا کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مدینہ کی شان میں یہ فرمایا کہ 7 اجوا کھجور کسی نے اگر مدینہ کی صبح میں کھا لی اس دن اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ وہ مدینہ منورہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حد بندی فرمائی کہ جبل عیر اور جبل سور کے درمیان کا ایریا جو ہے یہ 15 کلومیٹر کا ایریا حرم مدینہ کہلاتا ہے۔ اس وقت گورنمنٹ نے 161 برج اور برج جو ہے ٹاور قائم کیے ہیں کہ یہ 161 برج کے درمیان کا جتنا ایریا ہے یہ مدینہ منورہ ہے۔ یہ اتنی لمبی بات اس لیے عرض کی گئی تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ ہم کون سی جگہ جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر یہ آنکھیں پاک ہو، احساسات اور جذبات پاک ہو تو انسان کو یقین ہو جائے کہ میں بہت بڑی سرکار میں جا رہا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر جنید بغدادی اور بایزید بستانی کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے، اور بڑے سے بڑا ولی جب اس دربار میں پہنچتا تھا تو اس کی پیشانی اس کی عقیدت سے وہ وہاں اپنی پیشانی تو خم نہیں کر سکتا ہے لیکن عقیدت کے جذبات سے وہ وہاں سرشار ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی مبارک جگہ کی حاضری اللہ رب العزت زائر مدینہ کو نصیب فرما رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اس مقام کے مرتبے کو جانا جائے، وہاں غلامانہ شان سے جایا جائے، اپنی جو ہے شان ظاہر کر کے نہ جائے، غلامانہ حیثیت سے جائیں۔ روزے مبارکہ کو اللہ رب العزت نے مدینہ میں بنایا، مکہ تو فتح ہو چکا تھا لیکن روزے مبارکہ مدینہ میں کیوں بنایا گیا؟ وجہ یہ ہوئی
کہ اگر ایک آنے والا آئے تو توحید پر زد نہ پڑے، توحید مضبوط کرے کہ مکہ میں آئے تو صرف اللہ کی نیت سے آئے۔ اگر روزہ مدینہ منورہ میں ہوتا تو مکہ آنے کی دو نیتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی، توحید متاثر ہو جاتی، تو روزہ مدینہ میں بنا کہ یہاں صرف اللہ کے لیے آئے، یہی شان توحید کا تقاضا ہے۔ اور مدینہ منورہ پہنچے تو صرف اور صرف عاشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر پہنچے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا جو نظام بنایا یہ 4 کونے والا ہے۔ بیت اللہ چوکور ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا روضہ مبارکہ اندر سے اگر اس کی تصویر دیکھی جائے تو وہ مخمس ہے، یعنی 5 کونے والا ہے۔ کیوں؟ شان توحید کی استقلالی حیثیت، اس کے میچ وہ نہ ہو جائے، اس لیے وہ 5 کونے والا ہے، اس لیے کہ بیت اللہ 4 کونے والا ہے، شان توحید پر اثر نہ پڑے وہاں اس کی رعایت کی گئی ہے۔ میرے دوستو، کسی کہنے والے نے کہا محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دیں گے۔ اگر دل میں محبت ہے تو اس کے آداب سیکھنے کی ضرورت نہیں، خود بخود وہ آداب آ جاتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، آج کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ زائر اور حاجی جب اپنے مقام پر رہتا ہے اور اپنی مسجد کا جتنا احترام کرتا ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ حرمین کی دونوں مسجدوں کا احترام اپنی مسجد سے بھی کم کرتا ہے۔ وہاں شور و شغب ہو رہا ہے، وہاں فون ہو رہا ہے، وہاں ویڈیو سازی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں۔ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور ہم کیا ارادے اور عزائم لے کر آئے تھے اور یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو جذبات ہم یہاں سے لے کر جا رہے ہیں یہ جذبات پورے سفر پر محیط رہے، واپسی تک یہ جذبات اور احساسات باقی رہے۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں، مکہ کے بارے میں جو بات عرض کی گئی تھی کہ پہلے خوب نشاط اور آرام ہو جائے، بے دلی کے ساتھ، تھکاوٹ کے ساتھ روزے مبارکہ پر حاضری نہ ہو، بلکہ پورا نشاط ہو جائے، آرام کر لیں، اس کے بعد جائیں، اور جانے سے پہلے صدقہ نکالنے کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اس آیت کی روشنی میں اگرچہ اس آیت کی فرضیت ختم ہو گئی ہے کہ جب رسول سے تم پرائیویٹ بات کرو، نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں جاؤ تو اس سے پہلے صدقہ نکال دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت پر سب سے پہلے میں نے عمل کیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے حضرت کے پاس جتنی رقم اس وقت ہوتی مدینہ جانے سے پہلے سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے اور نبی کریم علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں سنا، آج کل کی طرح سفر تو آسان تھے نہیں، مکہ سے مدینہ کا سفر 16 دن میں مکمل فرمایا اور 16 دن میں 16 قرآن مجید مکمل فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ پیش کیا۔ ہم مکہ المکرمہ کے حج کے بعد کے ایام میں ارادہ کریں کہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھیں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے جائیں گے، اور ارادہ کریں در دولت پر حاضری سے پہلے کم سے کم 10,000 درود شریف پڑھیں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ کم سے کم یہ 2 ہدیہ لے جانے کا ضرور اہتمام کریں۔ اسی طرح روزے مبارکہ پر جب حاضری ہو تو اپنی آواز کو پست رکھیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر آواز بلند کریں گے تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اور بڑی عجیب بات فرمائی وانتم لا تشعرون، ایسی نیکیاں برباد ہوگی کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب نیکیاں برباد ہو اور احساس ہو جائے تو آدمی سچی توبہ کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج 80% مجمع روزے مبارکہ پر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اپنی ماں و بہنوں سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں اپنی آوازیں بلند نہ کریں، ان تحبط اعمالکم، تمہارا پورا حج اور تمہاری پوری نیکیاں برباد ہوگی، اور اس طرح برباد ہوگی کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 80% مجمع جو روزے مبارکہ پر سلام کے لیے حاضری دیتا ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے ایک ہاتھ میں موبائل سے ویڈیو بن رہا ہے اور دوسرے ہاتھ میں چپل کی تھیلی پکڑا ہوا ہے۔ یہ درے سرکار پر حاضری کا یہی ادب ہے۔
عشق کے یہی دعوے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی قسمت جگائی اور ایک ہاتھ میں چپل اور ایک ہاتھ میں موبائل. ضرورت ہے ہم آداب کے ساتھ جائیں، رعایت کے ساتھ جائیں، نبی کریم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی رعایت کر کے جائیں. تو اپنی آوازوں کو پست رکھیں، مستورات اس میں بہت اہتمام کریں. اب مرد حضرات کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، جو ابھی قریب کے زمانے میں گئے وہ جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ کا جو ایریا ہے اس میں جانے کے لیے اب بہت سارے پارٹیشن کہ پہلے یہ کھلے گا، پھر دوسرے میں، پھر پہلے میں، پھر ریاض الجنہ میں. تو جیسے ہی وہ کھلتا ہے لوگ ایسا بھاگتے ہیں اور ایسی آوازیں بلند ہوتی ہے. الامان والحفیظ، اللہ سب کی حفاظت کرنا. نبی کریم علیہ السلام کو ہم اپنے مقام پہ تو تکلیف پہنچاتے ہی ہیں، وہاں پہنچ کر بھی سرکار کو تکلیف پہنچا رہے، ہم کتنے بڑے گستاخ. لہذا اس ادب کی رعایت کریں. روزے مبارکہ پر جب حاضری ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. جو بھی سلام کے الفاظ دل کی کیفیت سے سلام پیش کرنا، چاہے آپ بنگالی زبان میں کر دو، گجراتی زبان میں کر دو، آسامی زبان میں کر دو، دل کی کیفیات اصل ہے، الفاظ اصل نہیں ہے. اور اس وقت تصور کریں کہ اللہ نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے روزے میں باحیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسد اطہر، سرکار کی باڈی مبارک زمین کے جس حصے پر رکھی ہوئی ہے، زمین کا وہ حصہ بیت اللہ سے بھی بڑا عظمت والا ہے. اس کا مقام، اس کا مرتبہ بیت اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے. ایسی جگہ کے قریب اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچایا، تو اس مقام کے ہم آداب کی رعایت کریں. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے روزے پر الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین ابا بکر الصدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر، وہاں جلدی جلدی آگے کر دیا جاتا ہے. جتنا وقت بھی استحضار کا اور توجہ کا رہے، کیفیات بنی رہے، اتنے وقت وہاں رہیں، بے توجہی کے ساتھ وہاں نہ جائیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ صاحب فضائل اعمال کئی سال تک مدینہ منورہ میں حضرت کا قیام رہا. حضرت کا یہ آخری آرام گاہ بھی بقی میں موجود ہے، لیکن حضرت کے حالات میں لکھا ہے اس پورے سالوں کی مدت میں، اتنے سالوں کی مدت میں حضرت نے روزے مبارکہ پر صرف 2 مرتبہ حاضری دی کہ کس منہ سے میں سرکار کے سامنے جاؤں، میری کیا اوقات ہیں. بہت سارے اللہ والوں کے بارے میں سنا کہ وہ مواجہہ شریف میں فیس ٹو فیس نہیں جاتے تھے، اقدام عالیہ جہاں حضرت نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں اس ایریے میں جا کر سلام پیش کر دیا کرتے تھے. تو جس میں جتنا عشق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنا ادب ہوگا، وہاں سے اتنا فیضان ملے گا. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے روزے میں باحیات ہیں، یہ عقیدہ ہے، چھینک آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ چھینک آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. اور سننے والا کیا جواب دے گا؟ یرحمک. وہ زندہ ہوگا تو ہی جواب دے گا. تو اللہ والے نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ وہاں اس کا کوشش کر لیں ادب کی رعایت کے ساتھ ہلکی سی چھینک کھا لو. تو چھینک آئے گی تو آپ کہیں گے الحمدللہ. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ روزے سے ممکن ہے کہ یہ جواب مل جائے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کر دے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. کتنی پیاری بات بتائی کہ ارادے سے کوشش کر کے چھینک کر لے، آواز بلند نہ ہو، ادب کے اہتمام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے یرحمک اللہ کی دعا ملی. تو تینوں جگہ اس طرح صلاۃ و سلام پیش کریں. اور مسجد نبوی کی دوسری اہم جگہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. بعض محدثین فرماتے کہ جنت سے اس ٹکڑے کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس مقام پر بندہ اکثر ایک دعا عرض کرتا ہے، آپ کو بھی عرض کر دی جائے، آپ یہ دعا وہاں ضرور مانگیے. دعا کے الفاظ ضروری نہیں ہیں، کیفیات ضروری ہے. اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہے کہ آخرت میں جو ایمان والا ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے وہ کبھی جنت سے واپس نہیں آئے گا. وہاں اللہ رب العزت کو میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ
میں آپ کو آپ کے بنائے ہوئے قانون کا واسطہ دیتا ہوں. آپ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا آپ اس کو واپس نہیں لاتے ہیں. یا اللہ آپ کے کرم اور فضل کے صدقے میں آپ نے مجھے جنت ہی میں دنیا ہی میں جنت میں بھیج دیا ہے. اب آخرت میں بھی آپ مجھے جنت میں دخول اولین نصیب فرما، جہنم کو مجھ پر حرام فرما دیجئے. آپ کو آپ کے بنائے ہوئے قانون کا واسطہ دیتا ہوں. یہ اکابر نے لکھا ہے، اس کا بھی اہتمام کریں. اسی طرح ریاض الجنہ اور مسجد نبوی میں کل تقریباً 8 ستون بہت تاریخی ہے، ہسٹری والے ہیں، جس میں 2 ستون روضہ مبارکہ کے اندر ہے، استوان جبرائیل اور استوان تہجد. جبرائیل علیہ السلام جہاں نبی کریم علیہ السلام پر وحی لے کر آتے تھے اس ستون کا نام استوان جبرائیل ہے. نبی کریم علیہ السلام جس مقام پر تہجد کی نماز حجر مبارکہ میں پڑھتے تھے وہ استوان تہجد ہے. اور 3 ستون ایسے ہیں جو روزے کے آدھے اندر ہے اور آدھے باہر ہے، اوپر لکھا ہوا ہے عربی میں. ان 3 ستون کے نام سریر، حرس اور وفود. سریر یعنی چارپائی، جس جگہ پر نبی کریم علیہ السلام کی چارپائی لگتی تھی، اعتکاف کی حالت میں حضرت سر باہر کرتے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنگھی کرتی، اس سریر کی جگہ کا نام استوانہ سریر ہے. دوسرا ہے استوانہ حرس، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ چوکی دیا کرتے، پہرا دیا کرتے. واللہ یعصمک من الناس جب آیت نازل ہوئی اللہ رب العزت نے حفاظت کا وعدہ لیا، وہ چوکی ختم ہو گئی. تیسرا جو آدھا اندر آدھا باہر ہے اس کا نام ہے استوان وفود. جب جماعتیں آتی ملاقات کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام جس جگہ پر حضرت کا دربار سجتا اس جگہ کا نام استوان وفود ہے. 3 ستون ایسے ہیں جو پورے باہر ہیں، اس میں ایک کا نام استوان حنانہ ہے، دوسرے کا نام استوان ابی لبابہ ہے، تیسرے کا نام استوان عائشہ ہے. استوان حنانہ اس ستون کا نام ہے. منبر شریف بننے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ شریف ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب منبر بن گیا نبی کریم علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے. وہ تنا، وہ درخت کا بے جان تنا نبی کریم علیہ السلام کی دست اقدس کی شفقت سے محرومی کی بنیاد پر ایسا دہاڑے مار کر رویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف معجزے کی بنیاد پر نہیں سنا، پوری مسجد نبوی نے اس بے جان درخت کے تنے کے رونے کی آواز کو سنا. یہاں پہنچ کر زائر مدینہ تھوڑا یہ بھی سوچ لے کہ ایک بے جان تنا سرکار کی محبت کے فراق میں روتا ہے. میں گستاخ اور میں بدنصیب، کیا اس پوری زندگی میں مجھے نبی کریم علیہ السلام کی سرکار کی محبت میں کبھی رونا آیا یا نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو میں اس بے جان تنے سے بھی گیا گزرا انسان ہوں. وہ بے جان ہے اور میں جاندار ہوں، اور جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان والا. ضرورت ہے ان کیفیات کو پیدا کرنے کی. تو ایک ہے استوانہ حنانہ اور ایک ہے استوان ابی لبابہ. ایک صحابی سے گناہ ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ دیا اور یہ طے کر لیا کہ جب تک حضرت نبی کریم علیہ السلام نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ اس ستون کی جگہ کا نام استوان ابی لبابہ ہے. کبھی وہاں چمٹ کر اللہ سے یہ مانگ لے کہ یا اللہ اسی مقام پر آپ نے اپنے مقبول صحابی ابی لبابہ کی توبہ قبول فرما لی تھی، ان کے وسیلے اور صدقے میں مانگتا ہوں کہ جب آپ نے اسی مقام پر ان کی دعا قبول فرمائی، میں بھی بہت گنہگار ہوں، میری بھی دعا قبول فرما لیجئے. اور آخری اور 8واں ستون ہے استوان عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ وہ جگہ ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تھا میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے، اس جگہ نماز پڑھنے کی فضیلت اگر لوگوں کو عام کر دی جائے تو اس جگہ نماز پڑھنے کے بارے میں لوگ جھگڑنے لگے، قرآن اندازی کرنے لگے. اور وہ جگہ نبی کریم علیہ السلام نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائی تھی. اس جگہ پر ستون ہے، اس کا نام استوان عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. موقع ملے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مقام پر بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر اس فضیلت کو حاصل کریں. مسجد کے باہر جنت البقیع کے نام سے قبرستان، بقیع الغرقد جس کا اصل نام ہے
ساری دنیا کا سب سے کریم طبقہ 10,000 کم و بیش صحابہ وہاں آرام فرما ہیں، اور بہت سارے تابعین اہل اللہ اور اکابر امت وہاں آرام فرما ہیں۔ گاہے بگاہے وہاں بھی جائیں۔ یہ قبرستان صبح میں کھلتا ہے اور عصر کے بعد کھلتا ہے۔ صبح کا وقت ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں عصر اول وقت میں ہوتی ہے، گرمی کا وقت ہوتا ہے، لہذا روزانہ اس قبرستان میں بھی جہاں دنیا کا کریم طبقہ آرام کر رہا ہے وہاں بھی جانے کا اہتمام کریں۔ اور جیسے مدینہ منورہ سے جب واپسی ہو، مدینہ منورہ میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مکہ میں تو بڑی جو ہے بیزی اور بہت ٹائٹ شیڈیول چلتا ہے کہ طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، عمرہ بھی ہے، لیکن مدینہ آنے کے بعد زائر یہ سمجھتا ہے کہ بس صلاۃ و سلام ہو گیا تو اب میری چھٹی ہو گئی، اب بن داؤد اور فلاں کے چکر اور شاپنگ کے لیے اس کو خاص سمجھا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، جو چیزیں وہاں مل رہی ہیں سب ہمارے ملک میں مل جاتی ہے، جو چیز وہاں یہاں نہیں ملے گی وہ وہاں سے لانے کی ضرورت ہے۔ زمزم، کھجور، اللہ کے گھر سے میں اللہ والا بن کر آؤں گا، نبی کریم علیہ السلام کے در دولت سے آپ علیہ السلام کی سنتوں والا بن کر آؤں گا۔ ہمارے قریب کے ملک کے مفتی صاحب جب روزے مبارکہ پر پہنچے، قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، رونے لگے کہ کیا بات ہے، کیوں قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ روزے سے آواز آئی، شفیع لوگوں کو بتا دو، شفیع لوگوں کو بتا دو کہ کچھ ایمان والے وہ ہیں جو ہم سے بہت دور ہیں، کبھی مدینہ نہیں آئے، لیکن زندگیوں میں سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے وہ ہم سے بہت قریب ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہماری جالیوں سے چمٹے رہتے ہیں لیکن زندگیوں میں سنتوں کے اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ ایک آخری بات عرض کروں، درود پاک کا بہت اہتمام مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کریں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت میرے معمولات کا جو ٹوٹل وقت ہے میں اس میں سے کتنا وقت درود شریف پڑھوں؟ اگر کوارٹر پاؤ پڑھوں تو؟ حضرت نے فرمایا بڑھا دو تو اور اچھا ہے، آدھا بڑھا دو تو اور اچھا ہے، پونا بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ حضرت میں پورا وقت درود شریف، اپنا وظیفے کا کل وقت درود شریف میں گزاروں گا۔ اس دنیا میں ہمارے لیے دو ٹینشن ہیں، دنیا کے ٹینشن اور آخرت میں مغفرت ہوگی کہ نہیں، اللہ معاف کریں گے کہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر ابی بن کعب سے فرمایا کہ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو نے یہ وظیفہ کر لیا، درود پاک کا اہتمام کر لیا، تو دنیا کے تیرے سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ رب العزت مغفرت فرمائیں گے۔ تو اس بنیاد پر وہاں درود پاک کا بہت اہتمام کریں۔ اور جیسے مکہ المکرمہ سے واپسی کے موقع پر طواف وداع ہم نے کیا، روزے مبارکہ پر بھی آخری سلام پیش کرنے جائیں، عقیدت اور محبت اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت بار بار کی حاضری نصیب فرمائے۔ شروع میں بات آ چکی ہے، مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ مہمان جو کوآپریٹو ذہنیت کا ہوتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، تو میزبان چاہتا ہے کہ بار بار بلائیں، لیکن اگر آداب کی رعایت نہیں کرتا ہے تو کان پکڑتا ہے کہ آج کے بعد ان کو نہیں بلانا ہے، ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کون سے مہمان بن کر جائیں گے۔ اس کے بعد جب ہم اپنے مقام پر واپس آئیں تو اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں کہ اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد لوگ وہاں کے احوال پوچھیں تو سب مثبت اور پازیٹیو چیزیں بتائی جائیں، نیگیٹو اور منفی باتیں نہ کی جائے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، آپ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ کسی کو بولنا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے دور ہو جائے، نفرت کرنے لگ جائے، اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دوستو، حج تو ہو گیا، حج تو کر لیا، عبادت کر لینا کافی نہیں، اصل مقبولیت ہے۔ حج کی مقبولیت کی علامت کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا، یہ آخری بات ہے۔ حج مقبول کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ حج سے آنے کے بعد زندگی میں نمایاں تبدیلی اور چینجنگ آ جائے، نمازوں کا اہتمام آ جائے، داڑھی کا اہتمام آ جائے، سنتوں کا اہتمام آ جائے، زندگی میں واضح فرق نظر آ جائے کہ یہ آدمی کچھ بن کر آیا ہے، کچھ کر کر آیا ہے، دعوتی مزاج لے کر آیا ہے، سیکھنے سکھانے کا جذبہ لے کر آیا ہے۔ یہ واضح تبدیلی اگر زندگی میں آئی تو مطلب یہ ہے کہ حج مقبول ہوا، ورنہ معاف فرما دیجئے کہ کتے کی دم ٹیڑھی کے ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، زندگی میں نمایاں تبدیلی آ جائے۔ دوسری علامت
جو پہلے عرض کی گئی تھی کہ سفر حج میں اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اس حج کی قبولیت کی علامت ہے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اب انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، ایک ہی طرح کی عبادت دوسری مرتبہ کرنے کی سعادت مل گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی عبادت اللہ نے قبول کی، تب دوسری مرتبہ موقع دیا. تو ایک دوسری مرتبہ اگر کسی کو جانے کا چانس مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے پہلا قبول فرما لیا ہے. یہ قبولیت کی 3 علامتیں علماء نے لکھی ہیں. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، اور تمام سے دعا کی بھی درخواست ہے، روزہ مبارکہ پر بھی سلام پیش کرنے کی درخواست ہے. جتنے جانے والے ہیں وہ نہ جانے والوں کی طرف سے سلام پیش کریں. بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں میرا نام لے کر سلام پیش کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اتنے سارے اگر لوگ اس کو کہیں گے تو وہ کیسے سب کا نام لے کر سلام پیش کرے گا؟ روزہ مبارکہ پر اپنا سلام پیش کرنے کے بعد یوں کہہ دیں یا نبی اللہ، جن جن لوگوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے ان سب کا سلام قبول فرما لیجئے. بس اتنی بات کافی ہے. تو بندے کے لیے بھی دعا فرمائے اور کل امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے. پہلے بھی کہا گیا میں اپنا مسئلہ لے